بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں شازیہ شریف اس وقت اتھم کالج سے فیصل آباد میں جی. یہ ایک بہترین کالج ہے. ہاسپٹیلٹی، ٹورزم، جتنی اچھی انہوں نے ہاسپٹیلٹی میں لوگ انٹروڈیوس کرائے ہیں وہ اس ادارے کا خاصہ ہے. آئیے ہم ان کی سی او سے بھی ملتے ہیں اور اس گفتگو میں شامل ہوتے ہیں جو یہاں پہ ہو رہی ہے. جی، یہ ہیں جولی. السلام علیکم جولی. میں آپ سب کو انٹرپٹ کروں گی. جولی ایک ایکٹیوسٹ ہیں جی اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم ٹرانسجینڈرز کے ایشوز پہ بات کر رہے ہیں، بلکہ ساتھ ساتھ سوسائٹی میں ہر وہ شخص جو کمزور ہے، وہ بوڑھا ہے، وہ خاتون ہے، وہ بچہ ہے، وہ کوئی معذور ہے. ڈاکٹر ساجد سندھو ایگری ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن کے ڈی جی ہیں. طارق تنویر صاحب ایگری ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن کے سی ای او، اور مسز قرۃ العین ایکس پریزیڈنٹ فیصل آباد وومن چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری. خواتین و حضرات، ان کا یہ تعارف بڑا ہی نامکمل ہے. یہ ایک بہت بہترین انسان ہے اور میرے نزدیک سب سے بڑا تعارف یہ ہے. ہم ان کے ساتھ گفتگو کریں گے اور ساتھ اس گفتگو میں شامل ہوں گے جو اس وقت ہم یہاں پہ کر رہے ہیں. جی جولی، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کو سوسائٹی سے ہاں ایک تو کیا شکایت ہے، دوسرے نمبر پہ ہم بحیثیت چیمبر کے نمائندے ہونے کی حیثیت سے بھی اور سوسائٹی میں اسٹیک ہولڈر کے ہونے کی حیثیت سے بھی ہم کیا کر سکتے ہیں آپ کے لیے؟ دیکھیں، شکایت تو اوبیسلی میں نہیں کر سکتی. اس معاشرے میں رہتی ہوں، جس معاشرے کا حصہ ہوں، اس کے لیے شکایت کا لفظ تو نہیں، البتہ گلا کر سکتی ہوں، شکوہ کر سکتی ہوں. شکایت تو بڑا لفظ ہے. تو بالکل شکایتیں تھیں، شکوے تھے، لیکن اب وہ نہیں رہے، کیونکہ اب ہر جگہ پہ جو ہے وہ ہمیں سپورٹ کیا جاتا ہے، ہمیں بلایا جاتا ہے، ہمارے لیے بات کی جاتی ہے. آج بھی یہاں پہ میرا آنا، میرا خیال ہے کہ آج سے 5 سال پہلے یہ پاسبل نہیں تھا، لیکن آج یہ پاسبل ہے. میم قرۃ العین نے مجھے بلایا اور یہاں پہ وہ میرے ساتھ انٹرپرینورشپ فار ٹرانسجینڈرز پہ بات کریں گے، کیسے ٹرانس انٹرپرینورز بنا جائیں جو سوشل ڈگنیٹی کے ساتھ جو ہے وہ انکلوژن کے ساتھ زندگی گزار سکیں. میرا خیال ہے چینج کریٹ ہو گیا ہے. اوبیسلی تھوڑا ٹائم لگے گا. ہمیں بیہیویئر چینج کے ایشوز ہیں ہمارے میں، ہماری جو مورل ویلیوز ہیں وہ بڑی ٹپیکل ٹیبوز ٹائپ ہیں. تو ان کو چینج کرنا، ان کو چیلنج کرنا اوبیسلی جو ہے وہ تھوڑا مشکل کام ہے اور ہمیں تھوڑا ٹائم لگے گا. بٹ اسٹل ایک جو ہے امید کی کرن جو ہے وہ ہے. اور اب آنے والے نوجوان جو نسل ہے خواجہ سراؤں کی، میرا خیال ہے ان کے پاس وہ بد دلی اور مایوسی نہیں ہوگی، یا اپنے ہونے پہ وہ شکایت یا وہ گلا نہیں ہوگا جو ہمیں تھا، جو ہم نے جو بچپن گزارا جس گلے کے ساتھ اور جس قرض کے ساتھ کہ میرا ہونا وجود ہی کیوں ہے، میں خواجہ سرا پیدا ہی کیوں ہوئی، میں مری کیوں نہیں، مجھے کیوں ایسا پیدا ہوا. یہ سارے وہ سوال اب نہیں رہے. اب ہمارے پاس جو ہے ماشاءاللہ حکومت پاکستان کی طرف سے سیلف پرسیوڈ آئیڈینٹی کا حق ہے، ایجوکیشن کا حق ہے، رائٹ ٹو ووٹ، رائٹ ٹو ہیلتھ، مطلب وہ سارے ڈیموکریٹک رائٹس ہیں جو عام شہری کے پاس ہیں. ان کو پریکٹیکل امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے، ان کو اپنی زندگیوں میں لے کے کیسے آنا ہے، اوبیسلی وہ چیلنج ہے اور ہم سب مل کے انشاءاللہ اس چیلنج پہ بات بھی کریں گے اور اسے کم کرنے کی کوشش بھی کریں گے. جی قرۃ العین، آپ کیا کہتی ہیں؟ جی پہلے تو آئی ایم ریئلی ویری تھینکفل ٹو آل آف یو. آپ یہاں پہ تشریف لائے اور ٹرانسجینڈر کے لیے کام کرنا اٹس سم تھنگ ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ، کیونکہ ایک ایسا سیگمنٹ آف سوسائٹی جس کو ہمیشہ دھتکار یا وہی بد نصیبی کے پانے نصیب ہوئے ہیں، جبکہ بینگ مسلم ہمیں یہ بڑی اچھی طرح سے معلوم ہونا چاہیے کہ ہم آج آدمی ہیں، عورت ہیں یا ٹرانسجینڈر ہے، تو یہ تو رب تعالیٰ کی مرضی اور ڈسیزن ہے. اور اگر اس نے یہ ایک جینڈر کریشن کی ہے تو اس کی کریشن کی کوئی نہ کوئی وجود تو ضرور ہے جس کی وجہ سے کریٹ کیا گیا، اور اس نے جس چیز کو بنایا بے حد کارآمد ہی بنایا. اور خدا کی تخلیق پر اعتراض کرنے والے خدا کو کیسے مان سکتے ہیں؟ تو سب سے پہلے تو اپنے اپنے ذہنوں میں اور اپنی اپنی جگہ پہ ہمیں
اس چیز کو دیکھنا ہے کہ کیا واقعی ہم اللہ کو ماننے والے ہیں, اللہ کی ماننے والے ہیں, ہم کس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں. اور ہمیں اس نے انسان بنایا ہے, تو سب سے پہلے تو یہ سب سے بڑا تعارف ہمارے لیے ہونا چاہیے. بعد میں یہ پتہ چلے گا کہ میں خواجہ سرا ہوں, میں ایک کاکی ہوں یا میں ایک کاکا ہوں, یہ بعد کی بات ہے. پہلے میں یہ دیکھ لوں کہ میں ایک انسان ہوں. اور جو جولی سے بھی ابھی میں یہی بات کر رہی تھی, اور میں جنرلی بھی نارملی بھی روزمرہ اپنی زندگی میں اس ساری چیز کو دیکھتی ہوں. بینگ 2 دہائیوں سے ایجوکیشن اسٹریم میں ہوتے ہوئے جو سب سے بڑی کمی میں محسوس کرتی ہوں ہمارے لوگوں کے لیے, وہ یہ ہے کہ ہماری پرسنالٹیز ٹھیک طرح سے بلڈ نہیں ہوئی, پرسنالٹیز ٹھیک طرح سے ڈیولپ نہیں ہوئی. اور جو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہے وہ کبھی بھی اچھے کپڑے پہننے اور انگریزی بولنے سے تو بالکل نہیں آتی. یہ آپ کی ڈیوائن کنیکشن سے بنتی ہے. جو شخص جب تک اپنے کریٹر کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہے وہ اس وقت تک ویل پریزنٹڈ پرسنالٹی نہیں ہو سکتا. وہ منافق تو اچھا ہو سکتا ہے لیکن وہ ایک اچھا انسان نہیں ہو سکتا. اس وقت جو سب سے بڑا ہمارے معاشرے میں خلا ہے وہ ہے ہی اس چیز کا کہ میں شاید جولی کے سامنے تو جولی کے ساتھ ہوں, مگر جولی جب یہاں سے نکل کے اسٹیپ آؤٹ کرے گی تو آئی ول بی ٹاکنگ اگینسٹ ہر, اور وہاں سے کوئی اسٹیپ ان کرے گا تو میں ایک اور ماسک لگا لوں گی اور میں اس کے سامنے ایک بہت اچھی بن جاؤں گی. تو جو مجھے جولی سے گلے ہیں میں جولی سے سامنے کیوں نہیں کہہ سکتی. ہر بندے کے لیے مجھے ایک علیحدہ سے ماسک کیوں پٹ آن کرنا پڑتا ہے. رومی صاحب کہتے ہیں نا کہ دیر از ون ہو از اویئر آف ایوری ماسک یو پٹ آن. تو اللہ سب کو دیکھ رہا ہے کہ کیا کیا ماسک لگا کے آپ پھر رہے ہیں, کیا کیا پرسنالٹیز لے کے پھر رہے ہیں. اور پھر ہم بات کرتے ہیں کہ ہم اپنے معاشرے میں سدھار پیدا کریں گے, اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں گے. میرا بچہ جب مجھے دیکھے گا کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ تو اور بیہیویئر کرتی ہوں, اپنی ساس کے ساتھ اور بیہیویئر کرتی ہوں, میں اپنی بہن کے ساتھ تو کچھ اور سلوک روا رکھتی ہوں, میں اپنی نند کے ساتھ کچھ اور سلوک روا رکھتی ہوں, میں اپنے چند کلوز دوستوں کے ساتھ تو اس بات کے بارے میں کچھ اور طریقے سے بات کرتی ہوں اور کچھ دور کے لوگوں سے اور طریقے سے بات کرتی ہوں. تو وہ میرے منافقت کے سبق پہ کیسے عمل کرے گا؟ وہ میری زبان پہ نہیں جائے گا, وہ میرے عمل کو دیکھے گا. تو یہ جو ٹالرنس ہے ہماری اسی وجہ سے کم ہے کیونکہ ہم سچ بولتے ہی نہیں. ہم دیکھتے کچھ ہیں, سوچتے کچھ ہیں, کہتے کچھ ہیں. ہماری ڈوئنگ, سیئنگس, تھنکنگ, ہر چیز میں ایک تضاد موجود ہے. اور جیسے میں ابھی جولی سے بھی بات کر رہی تھی, ایکچولی میں یہ سارا جو اس تضاد کو ہم کم کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ ایک صوفی کی تعلیمات کو پکڑ لیں اور ان کو دیکھنا شروع کریں. وہ آپ کے اندر آٹومیٹیکلی پیس, پیشنس, ڈیولپمنٹ, ایجوکیشن, گائیڈنس, کاؤنسلنگ, ایچ اینڈ ایوری تھنگ خود بخود پرووائڈ کرتا چلا جائے. اگر آپ اس کو ملا کے ڈنڈے کی طرح سے پکڑ کے ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے وہ کبھی نہیں ہوگا. اینڈ nobody is going to listen you. People will be getting offended. آپ کسی کو خوف میں کیا کرا سکتے ہیں؟ خوف زدہ کرا کے آپ کسی سے اس کی دل کی مرضی تو نہیں کرا سکتے. آپ مجھے خوف زدہ کریں کہ ہاں ٹھیک ہے قرۃ اللہ تمہیں اس چیز کا خوف ہے, چلو کچھ دیر میں آپ کے کہے کے مطابق چل لوں گی, لیکن کتنی دیر؟ when I will out of that fear I will behave differently. تو نہ ہم کسی سے خوف میں کچھ کرا سکتے ہیں, نہ کسی کو آپ زیادہ واسطے ترلے دے کے کرا سکتے ہیں. اٹس ایکچولی کہ ہم خود اپنے اندر سے موٹیویٹ ہوں. ہمیں اپنے ٹرانسجینڈرس کو نہیں, ہمیں اپنے سارے کلچر کو اس بارے میں ٹالرنس اور برجنگ دا گیپ ہمیں سکھانا ہے, اپنے نئے بچوں کو ہمیں سکھانا ہے. جیسے جولی نے کہا کہ اب ہمارا میل فیمیل جب اور ساتھ ٹرانسجینڈر کا ایک سیکشن ہمارا دے دیا گیا تو ہم اپنے ایجوکیشن سسٹمس میں کیوں نہیں اسے لکھ رہے؟ وائی وی شوڈ ناٹ انٹروڈیوس اٹ ان ٹو آر application forms properly. And I promise Julie کہ اب آج سے we will be doing it right away, that we will be adding this on our application form on our website. And today میرے جو فاؤنڈر ہیں بابا جی مخدوم سید صفدر علی بخاری, ان کی آج عرس کا بھی دن ہے, آج پہلا دن ہے ان کا. تو میں ٹرانسجینڈرس کے لیے 100% اسکالرشپ جو ہے اپنے تمام اسٹریمس میں, تمام کورسز میں
میں آج اناؤنس کرتی ہوں. تھینک یو سو مچ. اور جو سب سے بڑا مسئلہ جولی نے ہائی لائٹ کیا قرۃ شروع میں کہ ہماری اگر ٹرانس کمیونٹی پڑھ لکھ بھی جاتی ہے تو آگے انہیں جابز نہیں ملتی، اس کے لیے آپ کیا کریں گی؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں اپنی سطحوں پر ان کے لیے آسانی کریٹ کرنی ہے اور اسپیس بنانی ہے. دیکھیے جب ابھی یہاں پر ٹرانسجینڈر نہیں آ رہا تو آپ کو بیہیویئر بھی نہیں پتہ کہ آپ کے لوگ کیسے بیہیو کریں گے، آپ کے اسٹوڈنٹ کیسے بیہیو کریں گے، آپ کے ٹرینرز کیسے بیہیو کریں گے، آپ کے انڈسٹریل پارٹنر کیسے بیہیو کریں گے. جب وہ یہاں پر آئیں گے ہمیں دونوں سیکٹرز پہ کام کرنا ہے، سوسائٹی پہ بھی کام کرنا ہے، ٹرانسجینڈر پہ بھی کام کرنا ہے. کیونکہ جب لوگوں کا وہ ریزسٹنس دیکھیں گے اور وہ کسی ایک جگہ سے اٹھ کے آئیں گے، اب ان دونوں کے درمیان میں گیپ کو برج اپ کرنا، دیٹ وڈ بی دا رسپانسبلٹی. کہ ہمیں دونوں جو کلرز ہیں ان کو لانا ہے، آپس میں ملانا ہے اور ان کی ایک دوسرے سے صلح صفائی کرانی ہے. جب وہ صلح صفائی سلولی اینڈ گریجولی کریٹ ہوگی اور انڈسٹری کو، دیکھیے بات یہ ہے، مجھے ایک بندہ نوکری پہ چاہیے کہ مجھے ایک ایکڈیمک مینیجر چاہیے. بھائی مجھے اس کے جینڈر سے کوئی غرض ہی نہیں ہے، وہ لڑکا ہے، وہ لڑکی ہے، یا ٹرانسجینڈر ہے. میں اس میں دیکھتی ہوں کہ مینجمنٹ کی کوالٹیز اس میں کیا ہیں، اور وہ کوالٹیز مجھے جس بھی جینڈر سے ملیں تو مجھے اسے ایکسیپٹ کرنا ہے. تو ایکسیپٹیبلٹی ہم نے کریٹ کرانی ہے بائی کریٹنگ دا سکسیس اسٹوریز آف ٹرانسجینڈرس. دیکھیں میرے پاس سے ٹرانسجینڈر ایک اٹھے گا، میں کہوں گی جی میرے پاس جو ہے وہ ایک ٹرینر جو ہے وہ ایک ٹرانسجینڈر ہے، میرے پاس ایک مینیجر جو ہے وہ ٹرانسجینڈر ہے، میرے پاس جو ایک مینجمنٹ انٹرنی ہے وہ ٹرانسجینڈر ہے. ٹھیک ہے، ایک چیز شاید لوگوں کو کچھ نئی محسوس ہوگی، وہ اس کے اوپر تھوڑا سا ریزسٹنس بھی کریں گے، لیکن پھر انہیں ایک چیز کا احساس بھی ہوگا کہ آخر یہ یہاں پر یوں ایسے کیوں ہو رہا ہے. اور پھر لوگ پہلے تو چینج کو ریزسٹ کرتے ہیں، پھر چینج کو بہت جلدی اڈاپٹ بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور ڈیفینیٹلی میں جانتی ہوں کہ آپ ٹرانسجینڈرس کو دیکھیں، آپ بھی میری بات سے 100% ایگری کریں گے کہ یہ لوگ بہت محنتی ہیں، یہ رات تک کام کرتے ہیں. جو نارمل روٹینز میں ٹرانسجینڈر کام کر رہے ہوتے ہیں وہ ہم سے بہت زیادہ ہے، کہ وہ ایک سوسائٹی کی ساری لان تان بھی برداشت کر رہے ہوتے ہیں، بے شمار کام باہر بھی کر رہے ہوتے ہیں، بے شمار کام گھروں میں بھی جا کے کر رہے ہوتے ہیں. جن طرح کے وہ سرکلز آف لائف میں رہتے ہیں، نہ تو وہ ہماری طرح اس طرح سے انہوں نے کبھی وہ آزادی انجوائے کی ہے کہ وہ آرام سے جا کے باعزت طریقے سے ریسٹورینٹس میں بیٹھیں اور کھائیں پئیں اور چیزیں کریں. وہ جہاں پر بھی کہیں جاتے ہیں تو لوگ ان کو مختلف طریقے سے ہانٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مختلف طریقے سے ان پہ باتیں پاس آن کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اب ہمیں یہ ٹالرنس سکھانی ہے اپنے بچوں کو کہ بھائی آپ نے قدرت کی ساری چیزوں کے ساتھ اپنے آپ کو سنک کرنا ہے، اور جو قدرتی نظام کے ساتھ اپنے آپ کو جتنے بہتر طریقے کے ساتھ سنک کرے گا وہ اتنا ہی بہتر انسان کنسیڈر ہوگا. یہی تو وجہ ہے کہ یہ جو پیشنس ہے ہماری انٹرفیتھ پیشنس بھی اسی لیے نہیں ہے کہ ہم آج تک انہیں مذاہب کی بہت سارے عقائد کے اور سلسلوں کے چیزوں کے اندر بٹے ہوئے ہیں، بٹوارے ہمارے ہوئے ہیں. میں اس کو نہیں فالو کروں گا، یہ سنی ہے، میں اس کو نہیں فالو کروں گا، وہ وہابی ہے، میں اس کو نہیں فالو کروں گا، میں شیعہ ہے، یہ ہے. یہ کیوں ہمارے اندر آج تک ہم اس کی انٹرفیتھ اپنی جو پیشنس ہے وہ نہیں کریٹ کر سکے. آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو دیکھیں، ان کی ذات اور کردار سے، ان کے پیشنس سے، ان کی ڈیلنگ سے ٹورڈز نان مسلم لوگ ان کی ٹیچنگ سے متاثر ہو کے اسلام میں داخل ہوتے تھے. اگر وہ لوگوں کے لیے دروازہ ہی بند کر دیتے کہ بھائی نہیں سوری یو آر ناٹ میٹنگ دا کرائٹیریا وچ اللہ ہیز ڈیفائنڈ، بھائی چلے جاؤ یہاں سے، سو شاید کوئی بندہ بھی مسلمان نہ ہو پاتا. بٹ کنٹینیوس پیشنس، کنٹینیوس پریکٹس، کنٹینیوس گڈ بیہیویئر ٹینڈ ہول عرب ٹو چینج اینڈ ایکسیپٹ اسلام. اور یہ ہم نے چیز اپنی جو ہے وہ پیچھے چھوڑ دی ہوئی ہے. اگر ہم اسی اپنی کور نیچر پہ آ جائیں جس سے ہم پیدا ہوئے ہیں تو میرا خیال ہے ہمارے جو معاشرتی مسائل ہیں بہت سارے وہ ختم ہو جائیں. جیسے بات کے شروع میں ہی ہم نے کہا کہ ہمارا ٹرانسجینڈر کے ساتھ ہم نے ایک اپنے مینٹلی پیدا ہوتے سے ایک چیز کنسیڈر کر لیا کہ یہ لوگ تو کوئی بہت بری بات ہے، یہ تو پتہ نہیں کیوں اس طرح سے ہمارے معاشرے میں آ گئے. اگر ہم نے اللہ کے ہم ماننے والے ہوتے تو ہمارے تو ہم تو کہتے ہیں کہ چونکہ اس کو گلے سے لگاؤ، اللہ کی کریشن ہے اور اللہ کی ہر کریشن خوبصورت ہے. اللہ کی کوئی کریشن بغیر مقصد کی تھوڑی ہے. وہ یہ ڈفرینس پیدا کرنا چاہتا تھا سوسائٹی میں تو اس نے پیدا کیا، وہ نہ کرنا چاہتا تو کون بنا سکتا تھا. دیکھیے آپ نے یا میں نے تو یہ نہیں
کریٹ کیا نا, یہ ایک نیچرل پروسیس ہے یا نیچرل جینڈر کریٹڈ ہے. میرا آپ کا یا کسی کے ماننے یا نہ ماننے سے یا اس کی عزت کرنے نہ کرنے سے وہ عزت کم نہیں ہو سکتی. دیٹس دیئر رائٹ. آپ جتنی جلدی اس کو ایکسیپٹ کریں گے, جتنی جلدی آپ وہ عزت کا معیار ان کے لیے کریٹ کریں گے, آپ سمجھیں کہ آپ ہیومن سسٹم میں, ڈیوائن سسٹم میں ہر جگہ پہ آپ اپنی ایک پوزیشن جو ہے اس کو سیکیور کریں گے. بلکہ آج ہم نے بچوں کے ساتھ ایک سیشن کیا اور میں حیران رہ گئی ہوں کہ بچے اتنا جولی, اگر آپ اپنا وہ ایکسپیرینس شیئر کریں, یعنی دیکھیں بچے فطرت کریم پہ پیدا ہوئے ہیں, نفرت تو ہم کرنا سکھاتے ہیں. میں ان سے کہہ رہی تھی کہ میں نے خواتین کو بھی بہت کم دیکھا ہے ان کو تنگ کرتے ہوئے, اور میں نے جو بچوں کو فرینڈلی دیکھا ہے ان کے ساتھ. اتنا گھل مل گیا میرے ساتھ اور مجھ سے باتیں کر رہے, اور میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا آپ نے کبھی کسی ٹرانس کو تنگ کیا؟ نہیں آنٹی, ہم نے تو کبھی بھی نہیں تنگ کیا نہیں, اور ہم تو کبھی کریں گے نہیں. لیکن ساتھ ہی ایک چیز جو انہوں نے بتائی, انہوں نے کہا کہ آپ جو بات ہمیں بتا رہی ہیں ہمیں گھر میں ماما پاپا نے کبھی نہیں بتائی. ہم اپنے گھروں میں ہمیں نہیں پتہ, نہ ہمیں گھروں میں بتایا جاتا. یہ تو آج آپ پہلی دفعہ آئی ہیں اور ہمیں بتا رہی ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں. یہ چیز اصل میں یہی وہ مسئلہ ہے. بچوں نے خود آئیڈینٹیفائی کیا ہے, آپ دیکھ سکتی ہیں ویڈیو ہم نے بنائی ہے. تو انہوں نے جو آئیڈینٹیفائی کی چیز وہ کیا کہ بھی ہمیں گھروں میں نہیں بتایا جاتا, ہمیں گھروں میں کوئی سکھایا نہیں جاتا. اگر ہمارے ماما پاپا یہ بات ہمیں سکھاتے تو ہم کیوں ایسا کرتے؟ کیونکہ جب انہوں نے کہا کہ جب آپ لوگ ایک ٹرانس کو ایسے ذلیل کرتے ہیں اسکول میں, تو پتہ ہے اس کی باقی زندگی کیسے گزرتی ہے, ساری کتنا افیکٹ ہوتا ہے. تو وہ انہوں نے کہا کہ ہم گھروں میں سیکھیں گے تو ہمیں پتہ ہوگا, ہمیں پتہ ہی نہیں. ایگزیکٹلی. تو اپنے گھروں میں یہ بات کرنا ضرورت. میں ایک دن بڑا ہنسی, میں اپنی سہیلی سے بات کر رہی تھی تو مجھے کہتی ہے ہمارے یہاں بہت فرقے ہیں اور ان فرقوں کا آپس میں بڑا اختلاف ہے, لیکن ایک بات پہ ان کا اتفاق ہے. میں نے کہا کس بات پہ؟ انہوں نے کہا بھی سارے خواجہ سرا نچاتے ہیں. جب خواجہ سرا ناچنے جاتے ہیں تو بغیر فرقے کے وہاں کھڑے ہوتے ہیں اور سب پیسے دے رہے ہوتے ہیں. تو اس بات پہ سب کا اختلاف ہے, باقی تو اختلاف ہوگا. تو آپ یہ دیکھیں کہ کہیں نہ کہیں جو ہماری مورل ویلیوز فرقوں میں ہم نے اور 100 چیز میں مورل ویلیو ہم نے ڈفرینٹ بنائی ہے, لیکن اس پہ سب کا ایک نظریہ کہ یہ ناچنے کے لیے پیدا ہو. جولی جی, مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا فرقوں میں بھی بالکل ہماری کوئی مورل ویلیوز نہیں ہے. اگر ہم موریلٹی پہ کھڑے ہو نا, اب آپ دیکھیں جو صوفیوں نے کام کیا نا, انہوں نے لوگوں کے دلوں کو جیتا, انہوں نے دلوں کو بدلا. میں مثال دیتی ہوں, جیسے رومی صاحب آج سے کوئی 800 سال پہلے دنیا سے تشریف لے گئے, ٹھیک ہے. جاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میری قبر پہ جو ہے وہ لوگ آئیں گے مختلف فرقوں کے, مختلف مذاہب کے, اور یہاں سے روشنی لے کے جائیں گے. اور آج جب میں دیکھتی ہوں تو بالکل ایسا ہی ہے کہ جب ہم وہاں جاتے ہیں تو ڈفرینٹ نیشنلٹی اور ڈفرینٹ ریلیجنس کے لوگ وہاں پر آتے ہیں, اور وہ کنسلٹیشن پرپسز کے لیے رومی کے مزار پہ جا کر وہاں پر باقاعدہ طور پہ بیٹھتے ہیں, آنکھیں بند کرتے ہیں, اپنے طریقے سے میڈیٹیٹ کرتے ہیں, اور اس سے بہت کچھ وہ لیتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ تو 800 سال پہلے چلے گئے, بٹ دا ٹیچنگز ور سو پیور اینڈ سو ڈیوائن کہ وہ ابھی تک زندہ ہے, کیونکہ ان لوگوں نے جو قدرتی نظام ہے اس کی عزت کرنی سکھائی ہے. ایچ اینڈ ایوری تھنگ وچ نیچر از ٹیلنگ یو, دے ٹاٹ یو ٹو فالو یور نیچر. جیسے وہ ایک کوٹ ہے رومی صاحب کا کہ اف یو وانٹ ٹو ٹریول دین ٹریول انورڈس, اور انورڈ ایک پورا جہان ہے جس کے اندر جب آپ گھستے ہیں تو آپ کو وہ فرصت ہی نہیں ملتی کہ باہر دنیا میں کیا ہو رہا ہے. اور باہر کی دنیا آپ کا ریفلیکشن ہے انر کا. آپ کا انر ٹھیک ہو گیا تو آپ کا آؤٹر آٹومیٹیکلی ٹھیک ہو جائے. اب بال میرے خراب ہیں اور شیشے پہ میں اس کا عکس درست کرنا چاہوں, وہ تو کبھی نہیں ہوگا ضروری. تو عکس درست کرنے کے لیے ظاہری بالوں کو درست کرنا ضروری ہے. تو ہم نے کیا کرنا شروع کیا کہ ہم نے باہر کی دنیا کو, باہری عکس کو درست کرنا شروع کر دیا, لیکن اندر اپنی ذات پہ کام کرنا بالکل چھوڑ دیا. اب ضرورت اس وقت کی ہے کہ ہم سب اپنی اپنی رسپانسبلٹی لے کے اپنی ذات پہ کام کریں, اور جو بھی تخلیقات اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں معاشرتی, معاشی, ہر طرح کے نظام میں, ان ساری چیزوں کو عزت سے ایکسیپٹ کریں. ایکسیپشن, اور جو اس کو ایکسیپٹ کرنے وہ آپ کو ایگو نہیں کرنے دیتی کہ وہ آپ کی سب سے بڑی جو آپ کی دشمن اور آپ کا جو ریزسٹنٹ فورس ہے وہ آپ کی ایگو ہے. اور اس ایگو کو روز بروز آپ بجائے کم کرنے کے روز بڑھاتے ہیں. جیسا آپ کا دماغ آپ کو بتاتا ہے آپ اس طرح سے بہیو کرنا شروع کر دیتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ مجھے میرا دماغ بتائے گا کہ دیکھو اگر تمہارے ہاتھ میں یہ آئی فون نہیں ہوگا تو تمہاری عزت نہیں ہوگی. اب میں فوری طور پہ اپنے دماغ کی بات کو فالو کرتے ہوئے میں آئی فون لینے پہنچ جاؤں گی. اب میں سوچوں گی کہ یہ لینے کے بعد میری عزت بڑھ جانی چاہیے. یہ بےجان چیز میری عزت کیسے بڑھا سکتی ہے؟ اس کی بجائے میں کسی بلی کا بچہ, کتے کا بچہ لے آتی تو اس کو پال کے اگر میں اسے پیار کرتی تو اس سے کوئی فیلنگ جنریٹ ہوتی. یہ ڈیڈ چیز کو پیار کرنے سے کیسے فیلنگ جنریٹ ہوتی؟
ख़वातीन व हज़रात, हमारे ये वो रवैये हैं जिन्हें हमने बदलना है। इथम कॉलेज से शाज़िया शरीफ को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।